تو کل سورہ فاتحہ الحمد شریف کی 3 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین تک بات ہوئی تھی اور اسی پر آج بھی بات ہوگی۔ اس کا مکمل ابھی تفسیر نہیں ہوا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق بات بولنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل یہاں تک بات آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام لے کر کے آئی تو لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب لوگ آپ سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہو تو تمہیں اپنی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمہاری گود میں ہیں ان کی طرف اشارہ کر دینا، وہ خود جواب دے لے گا۔ اور وہاں پر جو لفظ لایا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ قال انی عبد اللہ، تو وہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ عبدیت کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا آکل کما آکل عبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے، ان کی انکساری دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے کھانا کھاتا ہوں جس طرح سے غلام کھانا کھاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتائے ہیں کھانا کھانے کا، اور سب سے بہتر طریقہ اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھانا، اس لیے کہ اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھانے میں عاجزی ظاہر ہوتا ہے اور ایک غلام کی طرح جو ہے سو انسان کھانا کھاتا ہے، اور اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ انا آکل کما آکل العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت میں بھی کامل ہیں اور کامل عبد ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اتنی کی ہے کہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت میں بھی کمال حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ تو اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے عبد بنا دینا، اے اللہ مجھے بندہ بنا دے۔ ہم آپ سے بندگی مانگتے ہیں، بندہ بن کر رہنا مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اور عبادت نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ اطاعت اور عبادت اللہ کی جائے گی، اور ان کی اطاعت کی جائے گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے اور اجازت عطا فرمائی ہے، اور حد بندی کے ساتھ اس سے کہا گیا کہ اس کی اطاعت کرو، اللہ کے سوا اطاعت ان کی جائے گی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مقام عطا فرمایا ہے ان کی اطاعت کی جائے گی، اور اطاعت اس حد تک کی جائے گی جس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والدین کی اطاعت کا حکم دیا کہ والدین کی اطاعت کرنا، لیکن یہ اللہ کے حکم ہے، والدین کی اطاعت کا حکم ہے اللہ کے کہنے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تو اطاعت کر، کیوں کہ اللہ نے کہا ہے۔ اسی طرح امیر کی اطاعت کا حکم ہے تو اللہ کے کہنے کی وجہ سے، امیر کی کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، تو امیر کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے کہنے کی وجہ سے، ورنہ بذات
किसी की अताअत नहीं की जाएगी। और माँ बाप के लिए, अमीर के लिए भी यही कहा गया है कि अगर ये बड़े वालिदैन हो या अमीर हो या किसी ऐसे काम को करने को कहे जहां अल्लाह की नाफरमानी होती हो, जहां पर अल्लाह का हुक्म टूटता हो, वहां पर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। यानी अगर अमीर हो या वालिदैन हो, अगर ये लोग भी या कोई बड़ा से बड़ा वली क्यों ना हो, अगर वह लोग भी अगर ऐसे कामों को करने का हुक्म दे जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती हो, तो वहां पर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इताअत भी अल्लाह की जाएगी, रसूल की इताअत की जाएगी इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। वालिदैन की इताअत की जाएगी इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अमीर की इताअत की जाएगी इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। और इस दर्जे में की जाएगी जिस दर्जे में अल्लाह ने गुंजाइश रखी है, और उससे हटकर कोई शिर्क पर मजबूर करे, अल्लाह की नाफरमानी पर मजबूर करे, तो वहाँ पर उनकी इताअत नहीं की जाएगी। और बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है कि तुम इबादत कर रहे हो, तो ये ना समझो कि तुम अकेले इबादत कर रहे हो। यानी नाबुदू का जो लफ्ज़ लाया गया है, नाबुदू तक जमा का लफ्ज़ लाया गया है। तो जमा का लफ्ज़ लाने का मतलब ये है कि इबादत करने वाला ये ना समझे कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, बल्कि इबादत करने वाला ये ना समझे कि हम अकेले इबादत कर रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने यहाँ पर जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है कि हम तेरे ही इबादत करते हैं, क्योंकि जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि बंदे को गुरूर पैदा ना हो कि मैं अकेले इबादत कर रहा हूँ, बंदे को ये ख्याल ना आए कि मैं अकेले अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ, उसे ये तस्वुर आए कि अल्लाह की बंदगी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसमें मैं भी एक शामिल हूँ। और जिस वक्त बंदा अल्लाह की इताअत कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, अगरचे वो अकेले नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन वो ये तस्वुर करे कि अल्लाह के बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो इस वक्त भी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, तो कोई सजदे में है, तो मैं भी अपनी इबादत को, अपनी नमाज को उन फरिश्तों के साथ शामिल कर रहा हूँ। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर उनकी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे, वहाँ पर बंदे की इबादत भी कबूल हो जाएगी। तो बंदा इबादत करते वक्त ये समझे कि मैं अकेला इबादत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ फरिश्ते हैं जो हज़ारों नहीं लातादाद फरिश्ते क़याम में, रुकू में, सजदे में, तस्बीहात में बैठे हुए हैं। तो ये बंदा इबादत करते हुए सोचे कि हम अपनी इबादत को फरिश्तों के साथ मिला करके इबादत कर रहे, ताकि उनकी जो इबादत कबूल होगी तो हमारी भी इबादत कबूल हो जाएगी। तो जिसकी इबादत की जा रही है उसको पहले जिक्र किया गया। अब यहाँ पर यह बताया गया कि अल्लाह का जिक्र पहले किया गया है और बंदगी का जिक्र बाद में किया गया है। इय्याका नअबुदु, जिसकी इबादत की जा रही है उसको पहले जिक्र किया गया, इबादत को बाद में लाया गया। इसमें कई नुकात हैं। एक नुक्ता ये भी है कि अल्लाह के दरबार में बंदा इबादत का नजराना पेश कर रहा है कि जो बादशाह हकीकी है, तो बादशाह का तस्वुर पहले बंदा के जहन में बैठ जाए और बादशाह के जाहो जलाल का यकीन बंदे के दिल में बैठ जाए। क्योंकि जब यकीन बैठ जाएगा तो इबादत के अंदर खुशू पैदा हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहला अपना तज़किरा फरमाया, पहले अपना तारुफ कराया कि मैं ऐसा मालिक हूँ, मैं ऐसा राज़िक़ हूँ, मैं ऐसा खालिक हूँ। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो उससे पहले रखो, उसकी शान को, उसकी जलाल को, उसके मर्तबे को हम पहले रखेंगे ना भाई, तो उसे सामने रखो, फिर उसकी बंदगी करो ताकि उसके जाहो जलाल का जलवा और मुजाहिरा अपनी आँखों से देख सको और उसकी अजमत को अपने दिल में बैठा सको। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह कदीम है। अल्लाह क्या है?
قدیم ہے اور اللہ کیا ہے؟ ازلی ہے۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نعبدو جو بندگی کی جا رہی ہے، یعنی کرنے والا بھی عارضی وقت لے کر کے آیا ہے، اس کی عبادت بھی وقتی ہے۔ یعنی جو بندہ عبادت کر رہا ہے تو تھوڑا وقت لے کر کے آیا ہے، اور وہ جو عبادت کر رہا ہے عارضی تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور عبادت کرنے والا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیشہ رہنے والے ہے، قدیم ہے اور ازلی ہے، تو اللہ کا حق پہلے ہے جو ہمیشہ سے رہنے والے ہیں، اور بندہ جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو اس کی عبادت بھی عارضی ہے، اس کی زندگی بھی عارضی ہے۔ تو اس اعتبار سے اسے بعد میں لایا گیا اور بعد میں رکھا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا محبوب بن جاؤں، میں تمہارا مقصود بن جاؤں، تمہارا مقصد مجھے حاصل کرنا ہے۔ تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کو میں حاصل کر لوں، اور تمہاری محبت میرے لیے ہو جانا ہے۔ یعنی تمہارے دلوں کے اندر کسی اور کی محبت نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب میں تمہارا محبوب بن جاؤں گا تو آدمی عشق میں، محبت میں محبوب کو سامنے رکھ کر بڑے سے بڑا کام کو آسانی کے ساتھ کر جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی ہیرو کا، کسی کرکٹ مین کا دیوانہ ہوتا ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کے اس کو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یا کوئی لڑکی کا کوئی عاشق ہو گیا اور وہ اگر لڑکی کا دے کے دیکھو بھائی ہم کو فلانا تم کو جو ہے سو 10,000 کا جوڑا لا کر کے دے دو، اب وہ 10,000 کا جوڑا کے لیے وہ کتنا محنت کرے گا اور بالکل آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو جب ہم اللہ کو سامنے رکھیں گے، اللہ سے عشق کریں گے اور اللہ کی محبت کو دلوں میں بیٹھائیں گے تو پھر اس کے لیے عبادت کرنا بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو فرمایا بڑا سے بڑا کام کو آسانی سے کر جاتا ہے، بڑی سے بڑی مشقت کو آسانی سے جھیل لیتا ہے جب اس کے سامنے محبوب کا نام آتا ہے، تو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خوشی خوشی کسی بھی بھاری سے بھاری کام کو آسانی سے انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے اپنا محبوب بنا لو تو پھر تمہارے لیے بندگی آسان ہو جائے گی، تمہارے لیے عبادت کرنی آسان ہو جائے گی، اس لیے کہ محبوب کا تذکرہ پہلے ہو جائے تو پھر بعد میں بھی بندگی، تو پھر بعد میں جب بندگی انسان کرتا ہے تو اس کے اندر شوق اور ذوق اور تڑپ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خوشی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر حلاوت یعنی مٹھاس آ جاتی ہے، بیزارگی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک تعالیٰ پہلے اپنا تذکرہ فرما کر، پہلے اپنا تعارف کرا کر بندوں کی عبادت میں نشاط پیدا کرنا چاہتے ہیں، خوشی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے بندگی سے پہلے اپنا تذکرہ، اپنا تعارف کرایا اور بندوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم عبادت کر رہے ہو تو مقصد تمہارا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، میری رضا ہونی چاہیے، میری خوشنودی ہونی چاہیے۔ تو تم مجھے مقدم رکھو، تم مجھے سامنے رکھو، تجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، تمہاری نگاہ رب پر ہونی چاہیے، بندگی پر نہیں ہونی چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ ہماری عبادت نہیں ہونی چاہیے، عبادت پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نگاہ جو ہے نا، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کون ہے جو ہماری عبادت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے رکوع کو دیکھ رہا ہے، ہمارے سجدے کو دیکھ رہا ہے، ہمارے تسبیحات کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے لایا گیا اور عبادت کو بعد میں لایا گیا، کہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھنے سے انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر سکے، اور پھر اللہ کے ذات کے اوپر جب نگاہ رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بندگی کر رہا ہوں، تو پھر اس کی عبادت کے اندر چار چاند لگ جائے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا لفظ استعمال فرمایا نعبدو، اور اس کے اندر معنی کا مطالب کا ایسا معنی اور مطالب کے اندر ایک سمندر کو سمو دیا اور اس میں اتار دیا۔ ایاک نعبدو جس کا مطلب ہے اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ نعبدو کا لفظ وہ کیا ہے؟ نعبدو مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے صیغے کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مستقبل یعنی آنے والے دنوں میں بھی ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور موجودہ حال میں بھی ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگر ہم بندگی کر رہے ہیں تو اظہار حال ہے، ہم تیری ہی بندگی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی تیری ہی بندگی کریں گے، تو اس میں عہد ہے، وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کیا کر رہا ہے؟ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ آج کے بعد ہم اپنی زندگی میں کسی کو معبود، کسی کو مقصود اور کسی کو محبوب نہیں بنائیں گے، بلکہ میرا مقصود، میرا محبوب اور میرا معبود صرف اور صرف تو ہے۔ جب مدد کی ضرورت ہوگی، اولاد کی ضرورت ہوگی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو میرا مقصود، میرا محبوب اور میرا مطلوب صرف اور صرف تیری ذات ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی طرح سورہ فاتحہ اور دیگر سورتوں کو سمجھ بوجھ کر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ